بریلی ہو کہ جاؤں گا نبی کے آستانے۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان سے مشرف فرمایا۔ ہمارا خدا ایک، بے عیب، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ساری خوشیوں کو ہمیں دینے والا، عطا کرنے والا، زمین کا فرش بنانے والا، آسمان کا شامیانہ بنانے والا، وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے سب کو پیدا کیا، سب کو بنایا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ اللہ خود فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ایک ہے، محبوب کہہ دو، بے نیاز ہے، کسی کا حاجت مند نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کے ماں ہے، نہ اس کا باپ، اور اللہ ہے، اس پر ہمیں یقین ہے، یہی عقیدہ ہے۔ اللہ کے ایک ہونا، ہمارے نبی کا آخری نبی ہونا، یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں۔ عذاب قبر ہونا، حساب ہونا، قیامت کا قائم ہونا، یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں۔ قبر میں بھی جانا ہے، قبر میں بھی سوالات ہوتے ہیں، یہ سب عقیدے کی بات ہے نا۔ پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ کو ماننا، نبی کو مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، رسول کو مانتے ہیں، تو ایمان والے ہوئے۔ اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں، رسول اس کا آخری رسول ہے، نبیوں کا سردار ہے، ہم مانتے ہیں، اسی کا نام تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ۔ زور سے پڑھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عقیدہ رکھنا، یہی تو ایمان کہلاتا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جب معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جتنے بھی آپ سب نماز پڑھتے ہیں، بتائیے کون کون نہیں پڑھتا ہے؟ سبھی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب خاموش ہیں۔ عورتیں بھی نماز پڑھتی ہوں گی۔ جب ہم کہہ دیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب ہم نے اس کو معبود مانا، تو تبھی تو وہ معبود ہوگا جب ہم عبادت کریں گے۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، وہ جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بہرحال خدا کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ معبود ویسے اپنے عقیدے میں مانتے ہیں، لیکن اس خدا کی نہیں مانتے۔ خدا کو تو ایک مانتے ہیں نا سب، کوئی ایسا نہیں سب مسلمان ہیں۔ خدا کو ایک نہ مانیں گے تو مسلمان نہیں، مگر بات یہ ہے کہ خدا کو مانتے ہو تو خدا کی بھی مانو۔ بولو بھائی، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ بس آپ کو سمجھانے آیا ہوں۔ اور جب تم خدا کو مانتے ہو اور خدا کی نہ مانو، باپ کو باپ مانتے ہو، باپ کی نہ مانو، ماں کو ماں تو کہتے ہو، مانتے ہیں ماں، لیکن ماں کی نہ مانو، بڑے بھائی کو بڑے بھائی جانتے ہو، مانتے ہو، لیکن ان کی نہ مانو۔ ماننا اور ہے، ان کی ماننا اور ہے۔ اللہ کو ایک ماننا اور ہے، لیکن اللہ کی باتوں پر عمل کرنا، اس کو ماننا، یہ اور ہے۔ نبی سے محبت کرنا اور ہے، نبی کو ماننا اور ہے، نبی کی باتوں کو ماننا اور ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی نبی کی بات کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا جنت کی تو سب کو ضرورت ہے نا، جنت دیکھی تو نہیں ہے ہم نے، کسی نے بھی نہیں دیکھی ہے، چھپا کے رکھی ہے اللہ نے۔ جنت دیکھی نہیں ہے کسی نے، مگر حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں، لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو شراب کا عادی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، احسان کر کے احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور جوا کھیلنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب اگر ہم نبی کی مانیں گے تو ہے صحیح معنی میں نبی کو ماننا، نبی کو مانو نبی کی نہ مانو، یہ تو کوئی ماننا نہیں ہوا۔ باپ کو باپ ماننا ہے، باپ کی بات نہیں ماننا ہے تو کیا ماننا ہے؟ اللہ کو اللہ مانو، اللہ کی بھی تو مانو۔ پورا قرآن نازل کر دیا،
اور پورا قرآن نازل کر کے نبی کے اوپر اللہ نے خیریت ہو گئی کہ اتار دیا۔ یہ قرآن نبی پہ نازل ہوا، پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ چورا چورا ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، کم محنت کر رہا ہوں میں کیا؟ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ خود فرماتا ہے ہم اس کو اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب قرآن کو اللہ نے نبی پر نازل کیا، جبریل لاتے رہے، 23 سال میں یہ پورا قرآن جبریل کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اور جب قرآن آتا تھا ہر حافظ رٹتا ہے، اور کتنے حافظ ہیں؟ 90% حافظ جو ہیں وہ اب شعبان میں رٹتے ہیں، تب رمضان میں سناتے ہیں، اور کچھ حافظ ایسے ہیں جو سالانہ روزانہ پڑھتے ہیں صبح کو۔ چلیے جبریل لا رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں، تو نبی جلدی جلدی زبان ہلاتے تھے قرآن یاد کرنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کلمہ رہ جائے، جیسے حافظ رٹتے ہیں نہیں آج کل، رٹا جاتا ہے۔ مگر یہ نبی کا مرتبہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم تو سن لیا کرو، حافظ قرآن تو تمہیں میں بناؤں گا، تمہارے سینے میں قرآن کو نقش میں کر دوں گا۔ نہیں کہو گے سبحان اللہ؟ زبردستی کہلوا لوں گا، میدان میں کھڑا ہو جاؤں گا آ کے آپ کے بیچ میں۔ بتائیے نبی پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی یاد کر رہے ہیں، تو اللہ کا کرم دیکھیے اپنے حبیب پر۔ اے حبیب تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه۔ کہو مل کر سب سبحان اللہ۔ جب حضور یاد کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا محبوب اپنی زبان کو حرکت نہ دو، تمہارے سینے میں تو قرآن ہم جمع کر دیں گے۔ حضرات یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تھا نبی کو حافظ بنانا۔ سب سے پہلے حافظ قرآن ہمارے نبی تو ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی۔ تو حافظ قرآن ہونا نبی کی سنت ہے۔ اور پھر رمضان شریف میں جبریل امین اور پیغمبر اسلام دونوں قرآن کی دور کرتے تھے۔ یہ حافظ کیف صاحب حافظ ہو گئے، حافظ ہونا آسان ہے مگر حفظ یاد رکھنا یہ آسان نہیں ہے۔ حضرات تو قرآن انہوں نے حفظ کیا، رمضان شریف آیا، ایک حافظ قرآن مدرسے میں حافظ ہو گیا، 15 سال کی عمر ہے، میں مصلی پہ بیٹھا، مسجد میں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، چاند دیکھ چکا تھا، لوگ آ رہے ہیں، صفوں میں بیٹھ رہے ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں دیکھ رہے ہیں کون حافظ قرآن ہے، معلوم کر رہے ہیں کہ حافظ کا انتظام ہے، بولے ہاں۔ جب مصلی پہ حافظ پہنچا تو 15 سال کا حافظ قرآن تھا، کھڑا ہو گیا، قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب پیچھے آنے والے باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تاؤ بھی ہیں، محلے کے لوگ ہیں، پردھان جی بھی آ گئے اتفاق سے، وہ بھی نماز پڑھنے لگے۔ اب جو آ رہا ہے کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے پیچھے اس امام کے، بھائی کہہ رہا ہے پیچھے اس امام کے، ہر ایک جو آنے والا ہے کہہ رہا ہے پیچھے اس امام کے۔ ارے وہی بچہ جس کا تم نام آج سے پہلے لیا کرتے تھے، آج خدا کے گھر میں اس کو امام اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، اور کہہ رہے ہو پیچھے اس امام کے۔ اب جب تک وہ حافظ رکوع میں نہیں آئے گا تم رکوع میں نہیں جاؤ گے، جب تک وہ سجدہ نہ کرے گا تم سجدہ نہیں کرو گے، جب تک وہ قیام نہیں کرے گا تم قیام نہیں کرو گے، جب تک وہ قعود نہ کرے گا تم قعود نہیں کرو گے۔ اس کے سجدے پر سجدہ ہو رہا ہے، اس کی اتباع کی جا رہی ہے۔ ہم نے سوچا دل ہی دل میں
کہ یا اللہ آج یہ باپ بھی امام مان رہا ہے، دادا آیا وہ امام کہہ رہا ہے، سارے محلے کے لوگ اس کو امام کہہ رہے ہیں، آج سے پہلے تو نام لیا کرتے تھے مگر مصلی پر آ گئے تو سب کا امام ہو گیا۔ تو بتایا مولانا اخلاق صاحب غلام نبی، مولانا آفتاب جیسے عالم دین نے کہ یہ مصلی سے باہر یہ باپ کے لیے بیٹا تھا، دادا کا پوتا تھا، چچا کا بھتیجا تھا، مگر جب نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا تو قوم کا امام ہو گیا۔ پتہ چلا کہ قرآن وہ عظمت والی چیز ہے کہ جس کے سینے میں آ جاتا ہے اس کو وقار دیتا ہے، اس کو بڑا بنا دیتا ہے، اس کو چھوٹا ہے تو بڑا بنا دیتا ہے، مقتدی سے امام بنا دیتا ہے۔ حضرات یہ قرآن کا مرتبہ ہے۔ گھروں میں بھی اگر قرآن پڑھو گے تو برکت ہوگی، دکان میں پڑھو گے تو برکت ہوگی، اور قبرستان میں پڑھو گے تو مرنے والوں کی مغفرت۔ قرآن وہ چیز ہے، دل میں آ گیا تو مرتبہ بڑھ گیا، حافظ ہو گیا۔ اب حافظ صاحب کہہ رہے ہیں، نام لینے کم چاہتے ہیں لوگ، پھر حافظ صاحب کے نام سے، اس لیے کہ اب تمہاری طرح نہیں ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، اب یہ تو وہ ہے جو قوم کا مقتدی بن گیا، قوم کا پیشوا بن گیا، اور حافظ قرآن نے اس کو بلند کر دیا۔ اس لیے میں نے لکھا تھا متاع حافظ میں، وہ نقل ہے کہ روشن ہے دو جہاں میں تلاوت قرآن کی، روشن ہے دو جہاں میں تلاوت قرآن کی، اور اللہ کر رہا ہے حفاظت قرآن کی۔ نہ تورات کی حفاظت ہے، نہ انجیل کی حفاظت ہے، نہ زبور کی حفاظت ہے، آسمانی کتابوں کی حفاظت اللہ نے نہیں لی، مگر قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ 14واں پارہ ہے، پہلا ہی صفحہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ہمارا قرآن ہے، ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور حفاظت کا انتظام یہ کیا ہے کہ نابالغ بچوں کے سینے میں بھی قرآن آ گیا، اور کم سے کم تمہارے دلوں میں بھی تو، عوام کے دلوں میں بھی تو سورہ قل هو اللہ تو یاد ہے۔ ہر نماز اسی سے کام نکالا جا رہا ہے، الحمد پڑھی اور قل هو اللہ۔ حد تو یہ ہے کہ امام لوگوں نے بھی جمعے میں قل هو اللہ سے کام نکالا، کوئی اور احتیاط ہی نہیں ہے، بس جلدی سے آئے اور سورہ قل هو اللہ پڑھ دی ہے، نماز پڑھا دی ہو تو اس سے جائے گی، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرات قل هو اللہ شریف، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے۔ آپ کے سینوں میں بھی کم سے کم ایک سورت ہے، دو سورتیں ہیں، سورہ فاتحہ ہے، میں کہوں گا یہ قرآن کی اللہ کی جانب سے حفاظت ہے کہ دیکھیے تو چھوٹا سا بچہ ہے مگر پورا سینے میں قرآن آ گیا ہے، اور یہ پورا قرآن جو سینے میں آ گیا آپ کے کبھی نہیں آتا، پہاڑ ٹوٹ جاتے نا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو کرم ہو گیا کملی والے کا کہ انہوں نے اپنے دل میں سما لیا، اور اللہ نے اپنے نبی پہ اتار دیا، اور نبی کی برکت سے ان کی امت کے بچوں کے دلوں میں بھی قرآن کریم اتر آیا۔